اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا یعنی خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھار دھار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی فعال کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا جسے تم تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے ماجوس ہو گئے ہیں، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں حلال اور حرام اصل دین ہے۔ نمبر 1 مردار جس کو ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، تو یہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، اسے جھٹکا نہیں دیا جا سکتا، ذبح کرنے سے خون رگ رگ سے باہر نکل آتا ہے۔ نمبر 2 خون یعنی بہتا ہوا خون گوشت پاک ہونے کے لیے ضروری ہے، جھٹکا کرنے سے خون جانور کے اندر جم جاتا ہے، اس لیے جھٹکے سے ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ اور پھر نمبر 3 وہ جانور جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جسے کسی آستانے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بت یا قبر والوں کے نام پر، تو وہ جانور بھی حرام ہیں۔ 500 یعنی فعال کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ المیتہ یعنی مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مردار کو انسان کی فطرت تسلیم پسند نہیں کرتی، کیونکہ جانور کا مرض انسان کو لگ سکتا ہے، جراثیم منتقل ہو کر موذی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پانی کے جانور مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں اگرچہ وہ مر گئی ہو، کیونکہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ نمبر 6 الدم یعنی بہتا ہوا خون، اس میں ایسا مادہ پایا جاتا ہے جو انسان ہضم نہیں کر سکتا، موتی بیماریوں کے جراثیم اس میں ہوتے ہیں۔ خون پینا سفاکی کی علامت ہے۔ نمبر 7 ولحم الخنزیر
یعنی سور کا گوشت۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کا استعمال انسانی جسم کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 8، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنا۔ تو مشرکین اپنے بتوں کے قریب جو تھے پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے خاص جگہ بناتے تھے، جسے نصب، تھان یا آستانہ کہتے تھے، تو اسی پر بتوں کے نام پر نظر کیے ہوئے جانور ذبح کرتے تھے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ آستانوں، مقبروں، درگاہوں پر جہاں لوگ اپنے حاجات کی طلب کے لیے جاتے ہیں، وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور، بکرا، مرغا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، جب پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کھانا حرام ہے۔ نمبر 9، والمنخنقات، یعنی مردہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، گلا کوئی گھونٹ دے یا کوئی چیز میں پھنس کر خود گلا گھٹ جائے، تو دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔ اور نمبر 10 ہے والموقودات، یعنی کسی نے پتھر، لاٹھی یا کوئی اور چیز مار دی جس سے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، تو زمانہ جاہلیت میں ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا، لیکن شریعت نے اسے منع کر دیا ہے۔ والمتردیات، جو گر کر مر جائے، یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئی اور شکار ذبح ہونے سے پہلے گر کر مر گیا، تو امام شو کافی حدیث سے دلیل دیتے ہوئے اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دوں اور وہ میرے لیے شکار روکے تو آپ نے فرمایا تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا سکتے ہو، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اسے کس کتے نے مارا ہے۔ مسلم میں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر سکھائے ہوئے کتے نے شکار سے خود ہی کچھ کھا لیا ہے تو پھر مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں۔ پھر ہے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یعنی پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یعنی تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنا۔ اچھی یا بری قسمت محض توہم پرستی ہے۔ تو مشرکین کسی کام کا آغاز کرتے ہوئے فعل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو اب کفار کی ناامیدی کا ذکر ہے، یعنی اب اسلام کو اتنا عروج پہنچ چکا ہے کہ کافر اب اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی راہ نہیں روک سکتے، اور نہ ہی اب کفر کے غالب آنے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو یعنی جہاں تکمیل دین کا ذکر ہوا ہے، دین سے مراد شریعت کے تمام اصول اور احکامات اور ہدایات ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ جو رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے کسی پہلو میں، خواہ معاشرتی پہلو ہو یا معاشی اور سیاسی، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور اس لحاظ سے اسلام میں موجود مغربی جمہوریت، اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم یا کسی اور ازم کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ بات ممتو علیکم نعمتی، جہاں پہ بتا دیا گیا کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت تم پر تمام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر اور خاص کر مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو اسے جامعہ احکام اور ہدایات عطا فرمائی، جن سے دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور اخروی نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، بتا دیا گیا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اور تمہیں اسلام نے چن لیا ہے۔ اب اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے اس دین کو قائم کرو اور اس ہستی کی حمد و ستائش کرو جس نے تمہیں بہترین، عالی شان اور کامل ترین دین سے نواز کر تم پر احسان فرمایا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، بس جو شخص ناچار ہو جائے، یعنی جسے ضرورت ان محرمات سے کچھ کھانے پہ مجبور کر دے جن کا ذکر حرمت علیکم المیتۃ کے تحت گزر چکا ہے، فی مخمصۃ یعنی بھوک کی وجہ سے، اگر وہ سخت بھوکا ہو، غیر متجانف لإثم گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ان تمام ممنوع اشیاء کو اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک کہ وہ اضطرابی حالت میں نہ ہو اور وہ ضرورت سے بڑھ کر نہ کھائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحمت کا مالک ہے، بے پناہ رحمت کا مالک ہے کہ اس نے بندے کے لیے اضطرابی حال میں محرمات یعنی ممنوع اشیاء کو کھانا حلال قرار دے دیا اور اس کی نیت کے مطابق اور دین میں کوئی نقص لاحق کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے، حلال چیزیں کھانے اور حرام اشیاء کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔